اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہمارا آج کا ٹاپک جادو سے بچاؤ ہے کہ جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج ہم اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ، مگر اس سے بھی پہلے جادو سے متعلق چند احادیث اور احکام بیان کرتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ دین اسلام میں جادو کا سیکھنا یا سکھانا اور اس پہ عمل کرنا حرام ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص کم یا زیادہ جادو سیکھے وہ کافر ہے اور اس کا خدا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا اہم حکم یہ ہے کہ کسی کے جادو کو باطل کرنے کے لیے جادو سیکھنا یہ جائز ہے، بلکہ بعض اوقات واجب کفائی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جادو کی گرہیں کھول دو لیکن گرہیں باندھو نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک حد تک جادو کی تاثیر ہے مگر اس سے زیادہ نہیں۔ اس کا اثر کمزور ایمان والوں پر ہوتا ہے۔ کامل الایمان و یقین اور وہ افراد جو مضبوط قوت ارادی کے حامل ہوں ان پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ بس ہمیں چاہیے کہ چند کاموں کو باقاعدگی سے انجام دیں، مثلا نماز پنجگانہ کی ادائیگی میں سستی نہ کریں اور کوشش کریں کہ نماز اول وقت پر ادا کریں۔ 2، قرآن مجید کی تلاوت جتنی بھی آسانی سے کر سکیں، خاص طور پر ہر واجب نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پڑھیں، اور صبح و شام چاروں کل ان میں بھی زیادہ تاکید سورہ فلق اور سورہ ناس کی گئی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صبح و شام حسب توفیق اپنا اور اپنے اہل خانہ کا صدقہ نکالیں۔ چوتھی چیز، انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین کی دعاؤں کے ذریعے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کریں۔ اور 5ویں چیز ہے کہ وہ قرآنی آیات یا صورتیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے تعلیم کردہ تعویذات جو شر شیاطین کو دفع کرتے ہیں وہ بھی پہنے جا سکتے ہیں۔ جادو سے بچاؤ کے لیے یہ کام ہمیں ضرور انجام دینے چاہیے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو سحر و جادو کے برے اثرات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔